أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اس کتاب سے برابر میں سناتا رہتا ہوں، اور یہ کتاب نہایت ہی جامع کتاب ہے. شیخ ابن عطا اسکندری کی اور بھی کتابیں ہیں جس کا ترجمہ علماء نے کیا ہے، جو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے بھی سنائی جاتی تھی. یہ نہیں، اس کا تو نام ہی نہیں سنا تھا. ان کی کتاب ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو یہ کتاب ملی، دوسرا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس روح وہاں موجود تھے، یعنی ان کی خانقاہ میں موجود تھے. حضرت حاجی صاحب تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی یہ کتاب. بہت سی گمراہیاں پھیل رہی ہیں، اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نافع ہو. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں تو حضرت کی خدمت میں استفادہ کے لیے گیا تھا، فائدہ حاصل کرنے کے لیے. جب شیخ مدد ذلہم کا حکم ہوا تو میں باوجود اپنے نااہلی کے میں تیار ہو گیا. چنانچہ روزانہ لکھتا تھا اور سناتا تھا. اس طرح یہ کتاب تیار ہو گئی. الحمدللہ نہایت جامع کتاب ہے، علمی کتاب ہے، اور بہت زبردست معرفت اور طریقے مسائل پر پوری بحث فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریقے سے چلنے کی توفیق دے، اور جو طریقے فوائد ہیں، جو معارف ہیں، اللہ ہم کو بھی اس سے نوازے. آج سنا چکا ہوں، تقریباً 10 مطلب سنا چکا ہوں. یہ آیت نہایت ہم کل بھی میں نے سنایا تھا. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ. دونوں کے خطوط آئے جنت اور دوزخ کا ذکر آپ نے کیا، تو میں کیوں نہ کرتا؟ اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے اس کا. دوزخ اور جنت کا ذکر تو بار بار اللہ نے فرمایا ہے. ماشاء اللہ صاحب تو عموماً بیان قرآن ہی وغیرہ لے کے بیٹھتے تھے، اور زیادہ جنت اور دوزخی کا ذکر یہ بھی لفظ ہے. فرماتے تھے کہ اس زمانے کال پر معالم وغیرہ سیکھا، اس زمانے میں امت کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ دوزخ اور جنت کا ذکر کیا جائے، اس سے امت طریق پائے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حجت اللہ بارگاہ میری خواہش ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوئی تھی، اولاً دوزخ اور جنت کی مدری آیتیں نازل ہوئی تاکہ جنت کی آیتیں سن کر کے جنت کا شوق پیدا ہو جائے، پھر اعمال صالحہ کرنے لگے. اور دوزخ کی آیتیں سن کر کے خوف پیدا ہو جائے تاکہ معاصی سے بچنے لگے. یہ آیتیں ہمارے بزرگوں جو تجویز انتخاب فرمایا، سمجھ بوجھ کے انتخاب فرمایا، اور تفسیر بھی بڑی عمدہ کیا. حضرت تھانوی ترجمہ کرنے والے ہیں. حضرت حاجی صاحب نے کوئی کو حکم دیا، اصل تو بہت بڑے آدمی ہی ہیں. حضرت تھانوی کا ترجمہ بہت ہی طریق کی رعایت کیا. حضرت تھانوی نے پورے طریقے سے اس کی تشریح فرمائی. کسی نے کہا ہے حضرت معذور پر کہ اس کتاب کا ترجمہ آپ ہی کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ہاتھوں میں لیا ہے، سالوں سے ہمارے ہاتھ میں ہے، اور میں سناتا بھی رہتا ہوں اور لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ. جس آیت کی تلاوت میں نے کیا ہے اس ترجمہ یہ ہے، یعنی بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے. ایک قرآن ہے قیامت تک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اس زمانے کے لیے آیتیں تھی اب زمانے کے لیے نہیں ہے. قیامت تک یہ آیتیں منسوخ نہیں ہیں.
یعنی بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتا ہے، اگر اس کو کوئی مال مل گیا تو اس میں مطمئن ہو جاتا ہے، جو مقصود ہے دنیا میں تو اس پر ڈر جاتا ہے، پھر کہتا ہے یہ راستہ اچھا ہے۔ اور اگر کوئی آزمائش لگی تو الٹے منہ لوٹ جاتا ہے، ٹوٹے میں پڑا، گھاٹے میں پڑا یہ شخص دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ کھلا ہوا ٹوٹا اور خسارہ ہے۔ مجھے یاد آیا ابھی ہم لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فتح پور کی بات ہے، آیا کہا لیجیے اپنا وظیفہ، ہم نے بہت پڑھا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، ماشاء اللہ صلی اللہ چودھری قسم کا تھا، کہا یہ اپنا وظیفہ لیجیے، کیا وظیفہ کلمہ طیبہ، یہ وظیفہ لیجیے، ہم نے بہت پڑھا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے لوگ بھی یہ ہے کہ ایک بات یاد آ گیا بالکل میرے سامنے کی بات ہے، حضرت بالکل بہت سخت لفظ حضرت فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ایمان سے نہیں نکل جائے شخص، آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ سو حق تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت فرمائی ہے جو چیزوں کو ملنے کے وقت اس کے ساتھ جی لگائے۔ دیکھو کس طرح فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ مَّن نبی، ترجمہ پہلے سن لیے، یعنی بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کو کنارے پر کرتا ہے، اگر اس کو کوئی مال مل گیا تو اس میں مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش لگی تو الٹے منہ لوٹ جاتا ہے، دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گھاٹے میں پڑا یہ شخص دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے، ٹوٹ گیا۔ اب حضرت تھانوی صاحب مصنف لکھ رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ترجمہ فرما رہے ہیں، سو حق تعالیٰ نے، یہ مہا تھانوی نہیں، یہ تو ترجمہ ہے حضرت تھانوی کا، سو حق تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت فرمائی جو چیزوں کے ملنے کے وقت اس کے ساتھ جی لگائے۔ دیکھو کس طرح فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ مَّن نبی، یعنی اس پر جی لگا بیٹھا، اگر اس کو سمجھ ہو اس کے، یعنی اس مال پر جی لگا بیٹھا، مال ملا تو سب اسی سے متعلق ہو گیا، ہوا سمجھا کہ یہ اصل چیز ہم کو مل گئی، اور اگر اس کو سمجھ ہوتی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز سے دل نہ لگاتا۔ مال ملا، دل لگایا جائز تو ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے دل لگانا جائز نہیں، بڑی بات ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت فرمائی جو چیزوں کے ملنے کے وقت اس کے ساتھ جی لگائے۔ دیکھو کس طرح فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ مَّن نبی، یعنی اس مال پر جی لگا بیٹھا، اگر اس کو سمجھ ہوتی کہ سوائے اللہ تعالیٰ کسی چیز سے دل نہ لگاتا، شکر ادا کرتا، لیکن دل لگا کر کے خدا کو چھوڑ دینا، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ اس کا جی لگتا ہے۔ اسی طرح اس شخص کی بھی مذمت فرمائی جو ان چیزوں سے گم ہو جانے کے بعد مغموم ہو، وہ چیز گم ہو گئی، اتنا جیسے آفت آ گئی اس پر۔ ایک بزرگ تھے، بہت سنا ہم نے حضرت سے، ایک ہیرا آیا، کسی نے دیا ہدیہ میں، تو کہا الحمدللہ، وہ گم بھی ہو گیا، کہا الحمدللہ، تو پوچھا کسی نے کہ حضرت، ہر جگہ ہر لوگ ہوتے ہیں، حضرت یہ کیا بات ہے، جب میرا تبھی الحمدللہ کہا، یہ حضرت سے سنا میں کسی بات، اور جب وہ غائب ہو گیا تبھی آپ نے کہا الحمدللہ۔ کہا دیکھو جب مجھے وہ ہیرا قیمتی ملا تھا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، تو دیکھا کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ مسرت نہیں ہے، وہ جو کوئی پندار یہ حد سے زیادہ مسرت نہیں، تو کہا الحمدللہ۔ اتنی بڑی دولت ملنے کے بعد قلب کا قابو میں رہنا بہت بڑی بات ہے، خوشی سے آدمی حاصل ہو جاتا، ہیرا ملا تھا اس کو، اور اس کے بعد گم بھی ہو گیا، کہا الحمدللہ۔ اس نے پوچھا حضرت اس میں بھی الحمدللہ کہا اس وقت؟
کہا جب ملا تھا تو دل کو میں نے اپنے مطمئن پایا، اس کی وجہ سے اتنی خوشی نہیں ہوئی میں اترانے لگوں، وجود میں مبتلا ہو جاؤں، اور گم ہو گیا لیکن مجھے پریشانی بھی نہیں. جس نے کہا الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ. مومن کا عجیب حال ہے، اگر سرا پہنچے تب بھی کہے الحمدللہ، شکر ادا کرے. اگر ذرہ کوئی مصیبت پہنچے، ہر حال میں مومن ہی رہتا ہے، ہر حال میں مومن ہی رہتا ہے. مرض ہے تب بھی مومن، صحت ہے تب بھی مومن، غربت ہے تب بھی مومن، عمارت ہے تب بھی مومن. ہم کو تو اپنے ایمان کو سنبھالنا ہے ہر حال میں، ایمان کو سنبھالنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسا ہی ایمان دے. آمین. خوشی کی بات ہو شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. غم آئے گا، غم تو آتا ہی ہے، آنا ہی ہے. کبھی بیماری ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، پریشانی تو رہتی ہے. وہی تو امتحان کا موقع ہے. اللہ یعنی اس مال پر جی لگا بیٹھا، اگر اس کو سمجھ ہوتی تو سوا اللہ تعالیٰ کے کسی سے دل نہ لگاتا. دل تو اللہ کے لیے، دل تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے. یہ سب معاف، سب گناہ معاف اس کے ہو جائیں گے، لیکن دل کی شرک اللہ کے اللہ سب سے زیادہ شرک سے بیزار اللہ ہی ہے. یوں ہر شریک تجارت کا بھی ایک دوسرے سے رہتی ہے کھینچتا ہے، لیکن شرک کو اللہ کا وعدہ نہیں. سب سے زیادہ متنفر اللہ ہی شرک سے ہے. ہر چیز معاف کرے، شرک نہیں معاف کرے، کیونکہ یہ دل کو جو دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کے لیے، اپنی محبت معرفت. الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب. آگاہ ہو جاؤ، زمین میں اللہ کے کچھ برتن ہیں، وہ کیا قلوب ہیں، اللہ کے برتن ہیں قلوب. اتنی عمدہ توجیہ ہے مولانا. یہ حدیث مشہور نہیں ہے دادا، صرف دل کی اسلام میں وہی حدیث مشہور ہے، فصل ضرور ہے. یہ حدیث بھی اہل علوم میں. الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب واحب الاوانی اصفاها واصلبها وارقها. اصفاها من الذنوب، اصلبها على الدین وارقها على الاخوان. یہ وہاں تشریح اس کی ہے. دل جو ہے اللہ کا برتن، اسے بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ گجرات میں ایک کتبہ نہیں رہتا ہے، خالی برتن ہی برتن رہتے ہیں. برتن کی اہمیت اللہ کے. میں نے کہا ہوٹل والے، میں نے کہا دیکھیے ہوٹل میں جو لوگ آتے ہیں آپ کی پیالیوں کو دیکھتے ہیں، تس کو دیکھتے ہیں، گندا تو نہیں ہے. جس ہوٹل میں زیادہ صفائی ہوتی ہے اسی ہوٹل میں لوگ جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تجلی بھی اسی قلب پر ہوتی ہے جو پاک و صاف ہو. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے، حادثہ فرماتے ہیں، آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے. یہ خیال رخ دلدار ہے دربا اپنا. جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی مجال نہیں کوئی کے اندر دوسرا گھس جائے، نہیں داخل ہو سکتا. آ سکے غیر میرے وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد. وسعت دل آگے نا، وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد. یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا، دل کی نگرانی. حضرت جب بمبئی تشریف لے گئے تو لوگ آتے تھے کہ حضرت چوپاٹی چل لیجیے، دیکھ لیجیے، جوہو دیکھ لیجیے. تو ہم اس سے ہنس کے کہا کہ دیکھو یہ سب مجھ کو وہ سب دکھلانے آئے ہیں سب، مطلب میرا دل تو ادھر ہے، یہ سب جوہو اور چوپاٹی دیکھنے آئے ہیں. اسی دیکھنے میرے چوپٹ سے آتے چوپاٹی. اور یہ شعر پڑھا بھی بس آتے دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد. یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا. دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے، حضرت ماموں میں دیا سکوت کچھ ایسا سکوت سہارا نے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے. دل کی نگہدار ہمارے بزرگان نہیں کرتے. لطائف ہیں بہت سے، لطائف ستہ جیسے صحیح ستہ بخاری میں ہے،
اور وہ بخاری مسلم لطائف چھ کا تعلق وہاں بھی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کسی نے کہا کہ حضرت یہ ذاکر ہوتا تو یہ غافل ہوتا ہے, یہ ہوتا تو یہ ہوا غافل. کہا یہ چھوڑو, دل کو جاری کرے سب جاری ہو جائے گا. میں نے خود سنا تھا. کہا ہمارے لطائف کے زیادہ ذکر نہیں آتا دل کو. دیکھو دل تمام لطائف کا راس اللطائف دل ہے. دل کی اذا فسد الجسد واذا صلحت صلح الجسد. دل کو بھٹیار خانہ نہ بناؤ, دل کو اللہ ہی کے لیے رہنے دو. یہ سب معاف پورا, لیکن اس کا معاف نہیں. اللہ ہم لوگوں کے دل کو دل بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو, اور صرف اللہ ہی کے ساتھ اس کا دل لگتا. اگر ہوتا مومن صحیح معنوں میں دل لگانے کی چیز تو اللہ ہے. اسی طرح اس شخص کی بھی مذمت فرمائی جو ان چیزوں کے گم ہو جانے کے بعد مغموم ہو. وہ مغموم بھی ہونا چاہیے, لیکن دونوں میں کتنے اعتدال. حضرت تھانوی ترجمہ کرنے والے ہیں, وہ ایک انہی کتاب یہ ہے, کیونکہ فرمایا فین اصابت ہو فطرت. فتنے کی تفسیر ہے مرغوب چیز کا گم ہو جانا. یہ ہے فتنہ. گم ہو گیا, اب فتنے میں پڑ گئے, اب پریشانی میں پڑ گئے. ارے بھائی جس سے جی لگا تھا ہو گیا تو انقلب الوجہ. جس سے دل لگا تھا جب وہ چیز نہیں رہی تو راستے کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. بہت سے لوگ جیسے قواعد مواجد کیفیت تو دین ہی کو چھوڑ دیتے, طریق کو چھوڑ دیتے. نہیں, یہ مقصود نہیں ہے. حضرت ثانی فرماتے ہیں کہ محمود تو ہے, مقصود نہیں ہے. حسن حال یا حسن معال یا قلب کے درستگی یہ مقصود تو نہیں ہے کہ اس میں کیفیت پیدا ہو جائے, لیکن محمود تو ضرور ہے. کیونکہ محمود ہونے کی وجہ سے اعمال میں ایک خاص چستی پیدا ہوتی ہے. اور مثال دی حضرت نے, آپ لوگ جانتے ہیں پالکی چلتی ہے تو کہار کچھ گنگناتے ہوئے چلتے ہیں. کہتے ہیں وہی ان کے وہ کیف ہے. اس کیف میں بھاری بھاری وزن حضرت تھانی وغیرہ جاتے تھے, پالکی میں جاتے تھے, مارے جاتے وہ پالکی میں لے آتے تھے تو کہتے تھے وہ جو گاتے رہتے ہیں کہاں وہی کیف ہے. اس کیف میں بھاری بھاری چیز لے کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح وہ کیف اگر پیدا ہو جائے ہمیں تو سب ہمارا آسان ہو جائے گا. آدمی کی صلاحیت ہے ہی ہے, آدمی کے اندر صلاحیت ہے. حضرت محمد احمد صاحب نے کہا کہ ہم لوگ مرزا پور میں تھے, کہیں بہت سردی تھی, لو لیا کوئلہ اور اس میں آگ لگا دیا. وہ بھڑک اٹھا, کہاں کالا کل نے دیکھا کوئلہ کہ نہیں, اور اس کے بعد کیا ہوا, شعلہ ہو گیا, پیلا رنگ بھی بدل گیا, اثر بھی بدل گیا. کیوں؟ اس توجہ سے. آتش, جو آتش لگا دیا اس کے اندر, وہ کیا ہو گیا, اب کوئلہ نہیں رہا, وہ تو معلوم کیا ہو گیا, شعلہ ہو گیا. تو فرمایا, دیکھیے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ کوئلے کو کوئی سمجھ رہا تھا کہ اس میں یہ کیفیات اللہ نے رکھی ہے, اس کے اندر روشنی بھی ہے, اس کے اندر قوت بھی ہے, اس کے اندر گرمی بھی ہے, سب کوئلے کے اندر تو نکلی. ہر انسان کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے اپنی محبت, اپنے تعلق کی. وہ ذکر اللہ سے ابھرتی ہے, مشاعر کی صحبت میں ابھرتی ہے. بہت عمدہ بیان کیا, سب مست ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے استعداد کو کام میں لانے کی توفیق دے. قوت ممکنہ سب کے, اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی قوت سب کے اندر ہے. اس کو قوت ممکنہ کہتے ہیں. ہر شخص کے اندر قوت ہے. دیکھیے اس کے میں شاہ صاحب نے لکھا, قوت ممکنہ ہر شخص کے اندر ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرے. اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت ہے کمی ذاتی کے ساتھ, لیکن مستحلہ کا میسرہ کون ہے؟ ذکر اللہ اور صحبت مشائخ. حضرت تھانوی نے لکھا اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ذکر اللہ اور صحبت صالحین. مشائخ بھی نہ کہو زیادہ, صالحین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس کی عقل متحیر ہوتی ہے
اور نفس بھول جاتا ہے اور قلب غافل ہو جاتا ہے. کہاں جہاں کوئی مصیبت آئی کہا کہ اللہ. ہمارے حضرت مہابرا سب آتے ہی تھے بہت. فرمایا دیکھو پریشانی تو آتی ہے, سب کو آتی ہے, لیکن مومن کی پریشانی کے وقت یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اس کی نظر اللہ پر جائے, اس کے بعد حکیم ڈاکٹر جو وکیل باری چرچا, پہلے نظر اس کی. یہ محاورہ ہم بہت کافی رہتے ہیں, ہفتوں رہتے تھے اسی کمرے میں. حضرت آپ بھی یاد ہے اس کمرے میں حبیب الرحمان صاحب مہتم رہے, امام ابراہیم صاحب رہے, مولانا تو سال اس میں رہے, اور لوگ بھی رہے, حکیم اختر بھی, بہت سے لوگ. مولانا وہیں ٹہلا کرتے تھے سامنے جہاں بیٹھے. یعنی اس کی عقل متحیر ہوتی ہے اور نفس بھول جاتا ہے اور قلب غافل ہو جاتا ہے, اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں. اللہ کی معرفت اگر ہو جائے کہ اللہ کیا ہے, کیا اس کی شان ہے, کیا اس کی قدرت ہے, کیا اس کی قوت ہے. من عرف نفسہ عرف ربہ. اپنے نفس کو تم جہل سے سمجھو گے, پہچانو گے, تو اللہ کو علم سے پہچان لو گے. جب اپنے کو عاجز سمجھو گے تو اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھو گے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کا بھی بیان کیا ہے, کبھی اس چیز کھانے سے آتے تھے تو ہم کہتے کیا مانا کہنا ہے, اب سمجھ میں آتا کہ یہ کہتے تھے. کہتے جی کلوخ لیا, ڈھیرا ہم لوگ کہتے ڈھیرا لیا, وہ بھی میں نے سمجھ سکا. اس میں اپنے عاجزی کو ظاہر کیا کہ انسان یہ ہے, ایک کلوخ کو بھی سنبھال نہیں سکتا. اسی لیے کہا ہوگا بڑے اہتمام سے اس کو کہا, میں نے کلوخ لیا اور اس کو بھی سنبھال نہیں سکا. یہ عاجزی, اپنے استحضار عاجزی کا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیا. دیکھو جی پہلے لوگ پانی لے آنے کے لیے کتنی دور جاتے تھے تب پانی ملتا تھا, اور اب یوں کر دیا پانی آ جاتا ہے. یہ اللہ کا شکر کتنا ہوا, صبر بھی اور شکر بھی, انہیں اللہ سے اللہ کی معرفت اس کو نصیب نہیں. اللہ کی معرفت اگر نصیب ہوتی تو اس کو شکایت بھی نہ ہوتی. اگر اللہ کو پہچانتا تو اس کا موجود ہونا تمامی موجودات سے بے نیاز کر دیتا. سب لوگ ہیں, اللہ جب موجود ہے کچھ نہیں کر دیتے. عشق جرم می کشند گو گائے تو نیل برسر بامام عجب تماشا ہے. آپ کے عشق کے جرم میں یہ سب پر آ رہے ہیں. آپ ادھر آئیے دیکھیے آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر اللہ کو پہچانتا تو اس کا موجود ہونا تمام موجودات سے بے پرواہ کر دیتا ہے, اور اس کے باعث ہر مقصود سے مستغنی ہو جاتا. جو چیز گئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات پر بھی کسی تشریح بہت تشریح ہے, تھوڑا سا یہ اسی قسم کی چیز ہے. میں نے اپنے شیخ ابو العباس سے سنا ہے, فرماتے تھے کہ اہل حال دو قسم کے ہیں. ایک تو وہ شخص جو حال میں حال کا ہو رہا ہے, جو شخص حال میں حال ہو رہا ہے مطلب کہ حال ہے اسی میں لگا ہوا, بس اس کو حال ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو حال میں حال پیدا کرنے والے کا ہو رہا ہے. ایک وہ شخص ہے جو حال میں حال کا ہو رہا ہے, یہ حال ہی کا بندہ ہو گیا وہ. یہ مطلب جو حال اس کو ملا ذکر میں نماز میں بس حال ہی کا ہو گیا, کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ مقصود تھا ہم کو حاصل ہو گیا. جو اہل حال صحیح ہے. اور ایک وہ ہے جو حال میں پیدا کرنے والے کا ہو گیا ہے. یہ جو حال ہم کو حاصل ہوا اللہ نے دیا, اس میں بھی اپنی طرح منسوب نہ کرے, بلکہ سمجھے کہ اللہ نے یہ حال دے دیا, یہ کیف دے دیا, یہ ہم کو وقت دے دیا, اللہ نے دیا. تو ناز کرے گا اپنے. جب یہ سمجھے کہ ہمارا یہ حال تب ناز کرے گا, تکبر کرے گا, عجوب کرے گا. اور سمجھے کہ سب اللہ کا ہے, اللہ نے دیا, تو اللہ تعالی ہم حال والے ہو گئے. جب چاہے سرب کر لیں. جو حال میں حال کا ہو رہا ہے, اور ایک وہ شخص جو حال میں حال پیدا کرنے والے کا ہو رہا ہے. کتنی عمدہ بات ہے, زبردست عارف سے. سو جو شخص کے حال میں اپنے حال کا ہو رہا ہے وہ بندے حال ہے. پر جو شخص حال کو اپنا حال سمجھ رہا ہے وہ بندہ ہے. ہم نے
وظیفہ پڑھا، ذکر کیا، حال ہو گیا؟ نہیں، اس وقت بھی اللہ ہی حال دیتا ہے. اور اس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر حال کو پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب نہیں پاتا تو غمگین ہوتا ہے. حال آیا تو خوش ہو گیا بہت، اور نہیں آیا غمگین ہو گیا. بھی تم حال کو اپنا سمجھتے کیوں ہے؟ اللہ دے دے راضی رہو، نہ دے اس پر راضی رہو. اور جو شخص کی حال میں حال پیدا کرنے کا ہو رہا ہے وہ بندے خدا ہے، وہ بندے حال ہے. اور جو شخص کی حال میں حال پیدا کرنے والے کا ہو رہا ہے وہ بندے خدا ہے، نہ کہ بندے حال. یہی سب چیزیں حضرت تھانوی دیے تھے، تمام ان کے تربیت سارے ہوئے سب اسی کے روشنی میں سب کام کیا ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اگر حال نہ پائے تو غمگین نہیں ہوتا. اللہ جس حال میں رکھے. حدیث میں آیا ہے کہ جو اٹک اٹک پڑتا ہے اس کو دوہرا ثواب. یا عبادت تو خوب کر رہا ہے، حال کوئی نہیں تو اس کو ثواب نہیں ملے گا. عبادت کیا، حال نہیں ملا تو اس کو گویا کہ اجر اس کے نظر نہیں ملا. اللہ کے اجر پر قانع رہو، قناعت. اور جو پائے تو خوش نہیں ہوتا، اگر حال نہ پائے تو غمگین نہیں ہوتا، اور جو پائے تو خوش نہیں ہوتا. پر ارشاد خداوندی ہے ومن الناس من یعبد علی حرف. اس کی تفسیر یہ ہے کہ عبادت کرتا ہے اللہ کے ایک کنارے پر، یعنی ایک جہت پر. وہ جہت اگر زائل ہو گئی اس کی اطاعت بھی زائل ہوگی، اطاعت بھی زائل ہوگی. اسے اطاعت اس لیے کیا کہ ہم کو حال ملے گا، حال نہیں ملا تو اطاعت بھی ختم کر دیا. بہت سے لوگ اسے بہت سے لوگ اگر زائل ہو گئی اس کی اطاعت بھی زائل ہو گئی، اور اس کی اطاعت منقطع ہو گئی. اگر اس کو ہماری طرف کی سمجھ ہوتی، اگر اس کو ہماری طرف کی سمجھ ہوتی تو ہر حالت ہر جہت میں ہماری عبادت کرتا. اللہ تعالیٰ عبادت میں لذت ملے تب، نہ ملے تب. ایک صاحب تھے، ان کی بیوی نے کھچڑی پکائی ہے کوئی چیز پر، اس میں نمک نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، حضرت تھانوی نے فرمایا ہر بار کھا لیا، کہا بھی نہیں. کہا غصے کی بات ہے تمہیں، تو کہا اسی سے ہو سکتا ہے اس کی مغفرت ہو جائے. اس کا خفا نہیں ہوا، بس غلطی ہو گئی. ایک صاحب کو واقعہ حضرت تھانوی بیان کرتے تھے. یہ صاحب لے گئے اپنے یہاں دعوت دیا تو چپاتی بہت اچھی تھی. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بہت اچھی چپاتی ہے بھائی، ہماری بیوی بہت عمدہ چپاتی پکاتی ہے. تو کہا انہوں نے کہ حضرت ایک چھڑی رکھی ہوئی تھی بیت، کہا اس کی برکت سے یہ ہے. کہا تم ظالم ہو، یعنی مطلب اس سے مار مار کر کے اس کو چپاتی بنانا سکھایا ہم نے. کہا تم ظالم ہو، تمہارا کھانا نہیں کھا رہا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ ہمارا غنا اللہ کے ساتھ ہے، حالانکہ اس کا غنا اسباب سے ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہی نہیں، اور طریق اقتصاب سے ہے. اور بہت سے لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے رب سے انس ہے، حالانکہ اس کا انس اپنے حال سے ہے، اللہ سے نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ حال جاتے رہنے سے انس بھی جاتا رہتا ہے. بس اگر رب سے انس ہوتا ہے تو وہ دائم رہتا ہے، حال رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے اللہ سے. اللہ نے ہم سے طاعت کی توفیق دی، ہم کو اللہ کا شکر ادا کرے. انس بھی دائم و قائم رہتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا تو نقصان ہوا کہ مراد دنیا حاصل نہ ہوئی، اور آخرت کا اسے نقصان ہوا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے لیے عمل ہی نہیں کیا تھا. یعنی وہ کیف نہیں ملا تو دنیا گئی، اور اللہ کے لیے نہیں کیا، حال کے لیے کیا تو اللہ بھی ناخوش ہوا اسے. سو جو کچھ اس کا مطلب تھا جاتا رہا، اور اس نے ہم کو طلب کیا نہیں. ہم اس اگر کہتے ہیں اور سو کچھ اس کا مطلب جاتا، اور اس نے ہم کو طلب کیا نہ تھا کہ ہم اس کے ہو جاتے، ہم کو طلب ہی نہیں کیا. معلوم ہوا کہ یہ شخص مخلص نہیں ہے، حال کا طالب، وہ بندے حال ہے. بہت عمدہ لکھا.
بہت اچھا یہ سنانے دیر نہیں. پس ما سے واللہ صاحب رہے. پس ما سے واللہ اہل معرفت کے نزدیک یافت راحت کے ساتھ موصول نہیں ہوتا. پایا تب بھی معرفت، نہ پایا تب بھی اللہ سے محبت تعلق میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ اس کے آگے کوئی موجود ہی نہیں، کیونکہ اس کی احدیت ثابت ہے. اسی طرح کوئی چیز مفقود بھی نہیں، کیونکہ مقصود وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے موجود ہوئی ہے. حجاب وہم پھٹ جائے تو اٹھ جائے تو کوئی چیز نہیں. بہرحال اس مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنو، برباد ہو جائے بندہ دینار کا، جیسے روپے پیسے کا ہو تو خود نبی اکرم. اسی طرح حال کا معاملہ بھی ہے، جیسے عبد الدینار کے لیے ہے اسی طریقے سے عبد الحال کے لیے بھی ہے. یہ حال ہی کا تعلیم ہے اور اسی کو مقصود بنائے ہوئے ہے. اور اس مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو، برباد ہو جائے بندہ دینار کا، اور برباد ہو جائے بندہ درہم کا، برباد ہو جائے بندہ کمری کا، برباد ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے اور اس کے کانٹا لگے تو نکلنا نصیب ہو. سو اپنے دل میں، اب اس کے بعد حدیث کتنی زبردست ہے. سو اپنے دل میں بجز اللہ کی محبت اور دوستی سے کسی چیز کو محکم مت کرو. نتیجہ یہی ہے، جب ادھر ادھر جاؤ گے منتشر رہو گے، اللہ تک نہیں پہنچو گے. عبد الدینار بن سکتے ہو، عبداللہ نہیں بن سکتے. روپیہ پیسے کے بہت سے ہو، سب کچھ وہی سمجھتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جیسے درہم دینار ہے اسی حال و مقام بھی ہے، وہ بھی غیر ہے. جیسے درہم دینار غیر اللہ ہے، حال و مقام بھی غیر اللہ ہے. اس کی طلب میں اپنے کو لگانا اور اللہ کو نہ طلب کرنا، یہ شرک ہے. اس کے کانٹا لگے تو نکلنا. سو اپنے دل میں بجز اللہ کی محبت اور دوستی کی کسی چیز کو محکم مت کرو. ہر محبت آ جائے لیکن تابع ہو کے رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت تھانوی لکھا ہے کہ دوسری چیزوں کی احبیت مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا محبوب سمجھو. دوسروں کی محبت اس کے تابع ہونا چاہیے. دنیا کی محبت مطلقاً ممنوع نہیں. دنیا کی محبت احبیت کے درجے میں کہ اللہ رسول کی محبت پر غالب ہے، یہ ممنوع ہے. نفس محبت یہ ممنوع نہیں ہے. فرماتے ہیں سو اپنے دل میں بجز اللہ کی محبت اور دوستی سے کسی چیز کو محکم مت کرو، کیونکہ تیرا رتبہ اس سے زیادہ ہے. تو غیر کا بندہ بنے، تو اللہ کے بندے ہو. اب جس کے بھی بندے بنو گے تو اللہ کے چھوٹے ہی ہو، کمی ہے. اس سے زیادہ ہے تو غیر کا بندہ بنے. اللہ نے تجھ کو لائق غلام بنایا تو نالائق غلام مت بنو. اللہ تعالیٰ نے تجھ کو لائق غلام بنایا تو نالائق غلام کیوں بنتا ہے؟ اور جن کو اللہ کی طرف کی سمجھ ہے اس کی فہم ان کو کسی شے کے ہونے کی طرف مائل نہیں کرتی. چاہے بادشاہ ہو، اللہ کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو فخر و فاقہ بھی تھا، حرم میں بھی فاقے سے رہتے تھے. مولانا رحمت اللہ صاحب نے فرمایا کہ حاجی بہت تمہارا ذکر ہم سلطان کے یہاں کریں، ان سے ملنے سے وہ خوش بھی ہوں گے اور تمہاری جو غربت ہو اس میں بھی کمی ہو جائے گی. کیا نہیں، نہ ذکر کیجیے گا، کیونکہ جب وہ راضی ہوں گے خوش ہوں گے تو کہیں گے ہمارے گھر آؤ رہو. جب میں بیت السلطان کو بیت اللہ پر ترجیح نہیں دے سکتا، اس فقر و فاقوں میں رہوں گا لیکن وہاں نہیں جاؤں گا. یہ تو عالی مقام. اب تواضع والا مقام سنیے. عالی سے یوں ہی تھوڑے نا وہاں لوگ ان کی طرف متوجہ ہے، وہاں کا وہی ہمارا ہے. اب دیکھیے اپنے کو سنبھالا انہوں نے. یہ تھوڑا سا اردو والا بات تھا کہ میں بیت السلطان کا کو پسند ہے، بیت اللہ چھوڑ کے بیت السلطان میں نہیں جاؤں گا. لیکن حدیث ہے کہ ملک عادل کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کو تجلی والے نے بار لکھا ہے، وہ تجلی جب لکھا تھا اس میں پڑھا تھا میں نے، ہے اس جگہ بھی ہے. لیکن یہ معلوم ہے حضرت حاجی صاحب کی تعریف میں انہوں نے لکھا ہے تجلی والے. لیکن
سنا ہے کہ ملک عادل کی دعا قبول ہوتی ہے، تو میرا سلام ان کو جا کہہ دیجیے گا، جب وہ وعلیکم السلام کہیں گے تو مجھے دعا بھی مل جائے گی۔ یہ معرفت کیا تھا حاجی صاحب، جو کیسا نبھا دیا، مجھے دعا مل جائے گی، کتنے متواضع۔ حاجی صاحب کیا کوئی تقسیم ہو رہی تھی، کوئی چیز تقسیم کے لیے آئی تھی، حاجی صاحب کہا کہ بھائی تقسیم تم کہہ رہے تھے، ہم کو تو دیا ہی نہیں، اب دیکھیے تبادلو، ہم کو بھی دینا چاہیے تھا۔ کہا حضرت آپ کیا، آپ تو امیر الفقراء ہیں۔ کہا میں بھی تو فقیر ہوں۔ کہا حضرت آپ تو امیر الفقراء ہیں۔ کہا ایسی تو امیر الفقراء بنا ہوا ہوں، لوگوں سے ملتا ہے لیتے لیتے امیر الفقراء ہو گیا میں۔ حضرت حاجی کتنی زبردست، کتنی عمدہ بات ہے ہمارا، قناعت کا یہ حالت ہے۔ حضرت حاجی لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب کی طرح، حاجی صاحب طرح بن کے دیکھو۔ ابراہیم ادہم کی کوئی جائیداد تھی، اس کا کوئی متولی نہیں تھا، تو لوگ طے ہوا کہ حضرت حاجی امداد اللہ کو متولی بنایا جائے، کیونکہ وہ بھی ادہمی، حضرت ابراہیم ادہم، یہ بھی ادہمی، فاروقی ادہمی یہ لوگ ہیں، وہاں تھانی ہو گئے۔ دیکھا آپ ان کے اولاد میں سے ہیں، اس بنا پر مناسب ہے کہ آپ ہی کو متولی بنا دیا جائے۔ فرمایا واہ، میرے جد امجد نے تو اس کو چھوڑا ہے، اب میں اس کو قبول کروں، پھر کہاں میں اولاد میں سے رہنا ہوں۔ فقر و فاقہ میں یہ حالت تھی حضرت حاجی صاحب، یوں ہی نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی صاحب کو بہت کچھ علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ میں آپ تھے مالیگاؤں میں، حضرت حاجی صاحب کے ہیں غنا کو ترجیح نہیں، فقر کو ترجیح دیتے تھے حضرت حاجی صاحب، فقر کو غنا پر۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ فقر کو ترجیح دیتے ہیں غنا پر، حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، الید العلیٰ المعطیہ، دینے والا ہاتھ بڑھا ہے، لینے والا ہاتھ سے معلوم ہے غنا زیادہ بڑھا ہوا ہے فقر سے۔ کہا نہیں، بہت علماء سے مجھے ہی بیان کیا تھا، میں نے کہا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ نہیں، جو دے رہا ہے امیر ہے، جو دے رہا ہے وہ کیا ہے، وہ فقر کی طرف جا رہا ہے، اور جو لے رہا ہے وہ غنا کی طرف آ رہا ہے۔ تو فقر والے جو ہے یہ اس طرح اس سے برتری ثابت ہوگی، غنی تو ہے لیکن اپنے سے غنا کو دوسری طرف منتقل کر رہا ہے، اپنے کو تو فقیر، جب کروڑپتی آدمی ہو 100 روپیہ دے گا تو اتنا کم ہی ہوگا، اب وہ کچھ بھی ہو 10 روپیہ لے گا تبھی تو غنا کی طرف گیا۔ اتنا خوشی ہو علماء کبھی سنے بھی نہیں تھے، ہمارے سینکڑوں عالم تھے، ابھی آیا ہوں میں، ہزار آدمی تھے، سمجھ گئے، بہت کوشش کیا، میں نے کہا سمجھیں گے سب نہیں، آپ لوگ سمجھیں، میں کئی مرتبہ بیان کیا، ابھی سمجھیں گے نہیں تم لوگ، سب نے کہا نہیں سمجھ گئے۔ نقطہ الید العلیٰ مائلۃ الی الفقر، فقر چل جا رہا ہے، اپنے سے غنا کو نکال رہا ہے، اور فقیر آدمی لے رہا ہے جب تو غنا کی طرف جا رہا ہے۔ سب علماء سے حضرت تھانی وغیرہ سب لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سو اپنے دل میں، بہت عمدہ بات ہے، سو اپنے دل میں بجز اللہ کی محبت اور دوستی کے کسی چیز کو محکم مت کرو۔ اللہ کی محبت، کیونکہ تیرا رتبہ اس سے زیادہ ہے کہ غیر کا بندہ بنے، تم اللہ کے بندے ہو۔ کوئی وزیر اعظم کا کوئی غلام ہو چپراسی، اور دوسروں سے جا کے بھیک مانگے، لوگ کہیں گے بھائی تم اتنے بڑے آدمی کی چپراسی ہو گیا۔ اللہ غیر کا بندہ، اللہ نے تجھ کو لائق غلام بنایا تو نالائق غلام کیوں بنتا ہے؟ اور جن کو اللہ کی طرف کی سمجھ ہے، ان کی فہم ان کو کسی شے کے ہونے کی طرف مائل نہیں کرتی۔ جن کو اللہ نے فہم دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے بھی زیادہ عاجز ہے، یہ کیا کرے گا، اور نہ کسی شے کے ملنے سے موجود، اور نہ کسی شے سے متکبر ہوتا ہے ملنے سے، اور نہ ملنے سے بہت زیادہ مایوس بھی نہیں ہوتا، اپنے ہاتھ پر رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کے معارف سے علوم سے متمتع فرمائے اور اس کے مطابق اپنے حال کو بنانے اپنے دل کو سنوارنے کی توفیق فرمائے۔ بہت ہی نظرات محنت کیا ہے، حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس وجہ سے 3 بزرگوں کی معید کتاب ہے، ایک تو سادہ کتاب، دوسرے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، تیسرے ہمارا تھانوی۔ اس وجہ سے بہت ہی اس کے اندر نورانیت بھی میں پاتا ہوں الحمدللہ۔ مکے میں بھی یہی دیکھتا رہا میں، وہی میری صرف میں نے بہت تلاش کیا، عربی کتاب عربی مل گئی، عربی کتاب ڈھونڈوایا کہ اس کی عربی کہاں ہے، مل گئی ہے، ہمارے یہاں ہے۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کے کوئی برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے، اور جو کیفیات جو حالات پسندیدہ ہیں اللہ کو، وہ حالات ہمارے اندر پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ حضرت حاجی امداد صاحب، ماں تھانوی، یہ تمام ہم بزرگان دین صاحب علم بھی تھے اور صاحب حال بھی تھے، صاحب کیفیات بھی تھے، سب کچھ اللہ نے ان حضرات کو دیا تھا اپنے اکابر کو ہم کو پہچاننے کی اور اللہ تعالیٰ ان کے قدر کرنے کی، ان کے علوم کو ہم کو حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔